السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور قطر نے اقتصادی شراکت داری کے فروغ اور دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ قطر کی پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی. صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک پالیسی تیار کر رہی ہے. قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ علاقائی اور بین الاقوامی تجارت میں پاکستان کا کردار بڑھانے کے لیے نقل و حمل کی پالیسی وضع کی جا رہی ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی خلا میں اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران اپنی جاری ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 9 کشمیریوں کو شہید کیا. غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 55 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. پاکستان کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 13% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا. صوبے کا کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ کھیلتا پنجاب آج لاہور میں شروع ہوا. خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور قطر نے اقتصادی شراکت داری اور باہمی مفاہمت کو فروغ دینے اور دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر کے دورے کے اختتام کے بعد آج جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہی گئی. وزیر اعظم نے اپنے دورے میں قطر کی ریاست کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی، جہاں امیر قطر نے شہباز شریف اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا. ملاقات میں خاص طور پر سرمایہ کاری اور تجارت میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی، جبکہ دوسرے شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں فریقین نے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی وفود کے تبادلوں کے لیے تعاون کے مختلف راستے تلاش کر کے دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں مدد دینے پر قطر کے کردار پر اظہار تشکر کیا اور قطر میں بڑی تعداد میں موجود پاکستانی برادری کی تعریف کی، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے. فریقین نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مسائل کے پرامن حل اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس آ گئے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ قطر نے پاکستان کی معیشت میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب اور قطر کے حالیہ کامیاب دورے کا جائزہ پیش کرتے ہوئے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وفاقی وزیر نے کہا کہ قطر اور پاکستان نے تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قطر کی جانب سے $3 ارب کی سرمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت مزید مضبوط ہوگی. عطا اللہ طارر نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ دوحہ کے دوران پاکستانی آرٹ اور فن تعمیر کے بارے میں ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا، جو پاکستان اور قطر کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہے. وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ولی عہد محمد بن سلمان سمیت سعودی قیادت کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری $2.2 ارب سے بڑھ کر $2.8 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو دونوں برادر ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کا مظہر ہے. قائم مقام صدر سعید یوسف رضا گیلانی نے ملک میں نظم و نسق کی بہتری کے لیے عالمی لائحہ عمل کے مطابق جدت اور ٹیکنالوجی متعارف کروانے پر زور دیا ہے. وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کراچی کے 36ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی. قائم مقام صدر نے خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظم و نسق، اعداد و شمار پر مبنی فیصلہ سازی اور مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا.
ایک سوال کے جواب میں قائم مقام صدر نے کہا کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد صوبوں کو مزید حقوق اور فنڈز دیے گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ملک کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کرے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے آج اسلام آباد میں قائم مقام صدر سعید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کی تشکیل نو کا کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تشکیل نو کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایک سوال کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ 1429 ارب روپے کی لاگت سے بلوچستان میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے 200 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ احسن اقبال نے بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے صوبوں کی انتظامی استعداد کار بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت ہر ماہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرح منافع مزید کم ہوگی، جس سے لازمی طور پر صنعتی شعبے اور عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب کر رہی ہے جو رواں ماہ منظر عام پر لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے صارفین کی سہولت کے لیے موٹر وے پر 40 چارجنگ پوائنٹ قائم کرنے کے لیے مقامات کی نشاندہی کر لی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 4:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ علاقائی اور بین الاقوامی تجارت میں پاکستان کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے نقل و حمل کی پالیسی کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ یہ پالیسی نقل و حمل کی سرگرمیوں کے حوالے سے واضح رہنمائی اور معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بندرگاہوں پر بلا رکاوٹ ترسیلی معمولات اقتصادی ترقی اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ صنعت و پیداوار کے پارلیمانی سیکرٹری شاہد عثمان نے ایوان کو بتایا کہ موبائل آلات کی تیاری اور برآمد کے حوالے سے نئی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ مقامی طور پر تیار کردہ موبائل فون کی برآمد کو فروغ دیا جا سکے۔ ریلوے کے پارلیمانی سیکرٹری محمد عثمان اویسی نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ریلوے کی مال برداری کی صلاحیت میں اضافے کے لیے اس میں اعلیٰ معیار کی 820 نئی بوگیاں شامل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھر کوئلے کی کانوں کو ریلوے سے منسلک کرنے کا منصوبہ جاری ہے، جس سے ریلوے کے مال برداری کے شعبے کو بہت فائدہ ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل مجریہ 2024 پیش کیا۔ اسپیکر نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ قائم مقام صدر سعید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صبح بلوچستان کے ضلع مستونگ میں لڑکیوں کے ہائی اسکول میں بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ قائم مقام صدر نے اپنے بیان میں ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں عزم ظاہر کیا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو دھماکے کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کرنے اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کی ہدایت کی۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بھی دھماکے کی شدید مذمت کی اور غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ دھماکے میں 5 بچوں اور ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد شہید اور 22 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ آزاد اور فعال ذرائع ابلاغ جمہوریت کے استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر نے ایک بیان میں خاص طور پر PBA کے چیئرمین میاں عامر محمود، سینئر وائس چیئرمین سلمان اقبال اور وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل شکیل مسعود، جوائنٹ سیکرٹری احمد زبیری اور فائنانس سیکرٹری اظہر قاضی سے بھی تہنیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا ریاست کا ہم ستون ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نو منتخب عہدیداران میڈیا کی صنعت کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں قرعہ اندازی کے ذریعے گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت ٹریکٹر حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے ناموں کا اعلان کیا اور ان کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر مریم نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 9,500 کسانوں کو ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 25 سے 50 ایکڑ اراضی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1,000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت بازریہ قرعہ اندازی فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کسانوں کی زندگی میں بہتری لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم کے پورٹل اور محکمہ زراعت کی ویب سائٹ پر تمام خوش نصیبوں کے نام دستیاب ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ماحول دوست توانائی اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق امریکی تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے کی مشن ڈائریکٹر ویرایا کیڈ سموگوسری سے ملاقات کے دوران کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فریقین نے ملاقات کے دوران تجارت، موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی، خواتین کو اقتصادی لحاظ سے با اختیار بنانے، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں سرکاری نجی شراکت داری پالیسی بورڈ کے 46ویں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کراچی کے علاقوں سائٹ لیاری، کرنگی، فیڈرل بی ایریا اور ہائی وے سائٹ 11 کو یومیہ 9 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی کے لیے پانی صاف کرنے کے 5 بڑے پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سید مراد علی شاہ نے آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتوں کا آلودہ پانی صاف کرنے کے بعد پھینکنے پر زور دیا۔ سید مراد علی شاہ نے NED سائنس اور ٹیکنالوجی پارک کی 17 منزلہ عمارت کا کام 3 سال میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے ایک وفد نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور صوبے میں پانی کی کمی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے صدر مولانا عبدالقیوم ہلیجوی کی قیادت میں وفد نے وزیر اعلیٰ کو اس مسئلے پر کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جو JUI عنقریب منعقد کرے گی۔ دعوت قبول کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے وفد کو حکومت سندھ کے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور اقدامات کے بارے میں بتایا۔ کچے کے علاقوں کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے صوبائی وزیر داخلہ کو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ PIA کے ایک گراؤنڈ کیے گئے بوئنگ طیارے کو آج سپہر سڑک کے راستے کامیابی کے ساتھ کراچی سے سول ایویشن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ اس طیارے کی لمبائی 110 فٹ جبکہ اس کا وزن 40 ٹن ہے۔ اسے نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کے 174 پہیوں والے ٹرالر کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر لاجسٹکس منیر عالم نے کہا کہ اس طیارے کو زیر تربیت طلبہ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے آج کوئٹہ میں گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج کی طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں پہلی بار بے نظیر بھٹو تعلیمی وظائف کا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے تاکہ طلبہ کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بدعنوانی کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے اور میرٹ پر روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان کا 78واں یوم آزادی آج جوش و خروش سے منایا گیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے الیاس صفدر سے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں ریلیاں نکالی گئیں اور تقریبات منعقد ہوئے جن میں آزادی کے شہداء اور غازیوں کے قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گلگت میں پرچم کشائی کی تقریب تاریخی چنار باغ میں منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان اور گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے یادگار شہداء پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے عوام کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے جذبہ ایمانی سے ڈوگرا راج کو یہاں سے شکست دے کر آزادی حاصل کی اور پاکستان میں شامل ہوئے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں پاک فوج کے زیر اہتمام آرمی ہیلی پیڈ گراؤنڈ گلگت میں بھی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی جس میں مسلح افواج گلگت بلتستان پولیس اور پیرا ملٹری فورسز نے مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ ادھر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے آج گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے موقع پر گلگت بلتستان کے دلیر عوام کو دلی مبارکباد دی ہے۔
انہوں نے اس موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ یہ دن گلگت بلتستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب اس خطے کے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی خلا میں اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے ایک کاؤنسلر گل کیسر سروانی نے خبردار کیا کہ اس کے زندگی کے تمام شعبوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ دفاعی اور جارحانہ صلاحیتوں کے درمیان تعامل عالمی اور علاقائی سطح پر اسٹریٹجک استحکام کو کمزور کر رہا ہے۔ بحری امور کے وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ نے امت مسلمہ پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے بے گناہ عوام اور بھارت کی غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف مسلمان مخالف قوتوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے۔ انہوں نے پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک وسیع معیشت اور قدرتی وسائل رکھتے ہیں اور وہ مختلف ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے خطیر رقم دے رہے ہیں۔ انہوں نے تمام مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطین اور جموں کشمیر کے عوام کے حقیقی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ کے دوران 9 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان میں سے 3 افراد کو ماورائے عدالت اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ اس ماہ کے دوران محاصرے اور تلاشی کی 148 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران تقریباً 169 شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنماؤں نے نئی دلی کی طرف سے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے نام نہاد یونین ٹیریٹری کا یوم تاسیس منانے کی مذمت کی ہے۔ جیل سے جاری پیغامات میں انہوں نے کہا کہ اس جشن نے نئی دلی کے مضموم ایجنڈے کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے اپنی پارٹی کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں بھارتی حکومت کے علاقے کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کرنے کے فیصلے کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے اداروں نے فلسطین اور لبنان کے 5 علاقوں کی نشاندہی کی ہے جن میں آئندہ مہینوں کے دوران شدید قحط کا خطرہ ہے۔ خوراک و زراعت کے ادارے اور خوراک عالمی پروگرام نے ایک مشترکہ رپورٹ میں ہنگامی امدادی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بصورت دیگر قحط اور بھوک سے مزید اموات کو نہیں روکا جا سکے گا۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 55 فلسطینی شہید اور 200 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 43,250 ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا نے آج ملک کے مشرقی سمندر میں اپنے جدید ترین بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان نے اس تجربے کو سیکیورٹی کی کشیدہ صورتحال میں ایک مناسب فوجی کارروائی قرار دیا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے آج لاہور میں پنجاب کے کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کھیلتا پنجاب گیمز کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ایک بیڈمنٹن میچ میں حصہ لیتے ہوئے گیمز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ یہ کھیلیں باضابطہ طور پر تمام اضلاع میں شروع ہو گئی ہیں۔ مزید کہا کہ پہلے مرحلے میں ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، فٹ بال، ہاکی، کبڈی اور ٹیپ بال کرکٹ کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کھیلوں میں صوبے بھر سے کل 1,20,000 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ فاتح کھلاڑیوں میں 10 کروڑ روپے مالیت کے نقد انعام تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ارب روپے مالیت کے انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے کھلاڑیوں کی مالی امداد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے اس بڑے ایونٹ سے نئے باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ پیر کو میلبورن میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف اس ماہ کی 4 سے 18 تاریخ کے دوران 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اور 3 T20 میچ کھیلے گا۔ ادھر پاکستانی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز سے پہلے میلبورن میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تربیتی سیشن میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کرتے رہے۔ سعودی عرب فٹ بال فیڈریشن نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو 2 ملکوں کی خواتین
सीनियर कौमी टीमों के दरमियान एक दोस्ताना मैच खेलने की बाज़ाबता दावत दी है। मैच अगले माह की 7 तारीख को कतर में खेला जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस्लामाबाद क्लब में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में 100 खिलाड़ियों के मुकाबले हुए। इत्तलात और नशियात के पार्लियामानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी फाइनल में मेहमान खुसूसी थे। मर्दों के डबल्स मुकाबले में इमाद और वजाहत फातेह रहे, जबकि सिंगल्स मुकाबले में जावेर ने खिजर को हराकर टाइटल जीता। खवातीन का डबल्स फाइनल जहरा और महर ने जीत लिया। रानिया आलम और जैनब ने लड़कियों के अंडर 14 और अंडर 17 कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब मुजाहिद से जानते हैं कि तिजारत की दुनिया में क्या हो रहा है। मुल्की बरामदात में रवां माली साल के पहले 4 माह में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 13.45% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 4 माह में मुल्की बरामदात 10 अरब 88 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में ये 19 अरब 59 करोड़ डॉलर रही। दूसरी जानिब इसी अरसे में मुल्की दरामदात में 5.17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 1893 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 90,859 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 465 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 546 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज सिल्क बैंक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 62 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 430 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 220 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 156 में कमी, जबकि 54 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 572 रुपये 11 पैसे का इजाफा, जबकि रफान मेस लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 158 रुपये 40 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपये 75 पैसे और कीमत फरोख्त 278 रुपये 25 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 358 रुपये 35 पैसे, 358 रुपये 99 पैसे। यूरो 302 रुपये 16 पैसे, 302 रुपये 70 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 2 पैसे और 74 रुपये 15 पैसे। यूएई दिरहम 76 रुपये 16 पैसे और 76 रुपये 29 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 82 पैसे और 1 रुपया 83 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,48,976 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,54,731 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 86,455 मीट्रिक टन बरामदी और 68,276 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और शेख अल मय्यसा बिनत हमद बिन खलीफा सानी ने दोहा में मंजर नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़न और सकाफ़त की 3 माह की तकरीबात का आगाज़ हो गया। कतर के नेशनल म्यूजियम में होने वाली ये नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे सकाफ़ती रवाबित का मंजर है। नुमाइश मंजर में 1940 से अब तक पाकिस्तान में फ़न और सकाफ़त के सफ़र की मंजरकशी की गई है। आज उर्दू के नामवर फिल्मी शायर तनवीर नकवी की 52वीं बरसी मनाई गई। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। तनवीर नकवी का असल नाम सैयद खुर्शीद अली था और वो 6 फरवरी सन 1919 को लाहौर में पैदा हुए थे। तनवीर नकवी ने 15 साल की उम्र में शायरी शुरू की और 21 साल की उम्र में सन 1940 में उनका पहला मजमुआ सुनहरे सपने के नाम से शाया हुआ। इससे कबल सन 1938 में वो हिदायतकार नजीर की फिल्म शायर से फिल्मी नगमानिगारी का आगाज कर चुके थे। हिदायतकार A.R. कारदार ने उन्हें बम्बई आने की दावत दी, जहां उनका कयाम तकरीबन 8 बरस रहा। इस दौरान उन्होंने 1.5 दर्जन फिल्मों के नगमात तहरीर किए, जिनमें अनमोल घड़ी और लैला मजनू के नगमात बेहद मकबूल हुए।
لطیف میلہ کل اکیڈمی ادبیات اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے. یہ میلہ سندھی لینگویج اتھارٹی پاکستان اکیڈمی ادبیات کے اشتراک سے منعقد کر رہا ہے. بچوں کے شاہ لطیف میلے میں اسلام آباد میں رہائش پذیر مختلف مادری زبانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی، کلام اور ہم آہنگی کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے. اس میلے میں مختلف زبان بولنے والے بچے اپنی تقاریر موسیقی مصوری کے ذریعے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کو نمایاں کریں گے. یہ میلہ کل صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گا. اور پاکستان ہندو کونسل نے دیوالی کی تقریبات کے سلسلے میں ونکوانی ہاؤس کراچی میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر پاکستانی ہندو کونسل کے رہنماؤں نے دیوالی کا کیک کاٹا. پروگرام میں آتش بازی کی گئی، شرکاء نے دیے جلائے، رنگولی کی سرگرمیاں کیں. بعد میں محفل موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں مقامی گلوکاروں نے گلوکاری کے جوہر دکھائے. ہندو برادری نے رقص کا مظاہرہ کیا اور خوشی کا اظہار کیا. اور اب سنتے ہیں چند خبریں سائنس سے متعلق. ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 30 سال کے دوران بحر الکاہل میں خط استوا کے قریب سمندر کے بالائی حصے میں پانی کی لہروں میں تیزی آئی ہے. یہ تحقیق یونیورسٹی آف میامی ریزیڈینشیل اسکول کے نووا کوآپریٹو انسٹیٹیوٹ فار میرین اینڈ ایٹماسفیرک اسٹڈیز کے سائنسدان فرانس فلپ توشین کی جانب سے کی گئی. تحقیق کے مطابق لہروں میں یہ تیزی ابتدائی طور پر شدید ہواؤں کے باعث پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں طاقتور سمندری لہروں میں اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں اتنی بارودی سرنگیں بچھی ہیں کہ اگر انہیں ایک قطار میں رکھا جائے تو ان کی لمبائی خط استوا سے دگنا ہوگی، لیکن انہیں ڈھونڈنا اور نکالنا ایک بہت مہنگا عمل ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا. جاپان کے شہر اوساکا میں منعقدہ آپٹیکا لیزر کانگریس اور نمائش میں نیشنل سینٹر فار فزیکل ایکٹیویسٹس میں اس سلسلے میں سائنسی ٹیم کے سربراہ ایرن چک نے اپنی تحقیقی مکالمہ پیش کیا. ان کی ٹیم نے 2019 میں ایک لیزر وائبریشن سینسر تیار کیا تھا جو ایک چلتی گاڑی میں ایک محفوظ فاصلے سے بارودی سرنگوں کا پتہ چلا سکتا ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ اسکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 9، لاہور 19، کراچی 25، پشاور 13، کوئٹہ 6، مظفر آباد 11، گلگت 4، اسکردو 0، سری نگر 5، جموں 16، لیہ -3، پلوامہ 4، اننت ناگ 4 اور شوپیاں میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. پاکستان اور قطر نے اقتصادی شراکت داری کے فروغ اور دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ قطر کی پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت مزید مستحکم ہوگی. صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک پالیسی تیار کر رہی ہے. قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ علاقائی اور بین الاقوامی تجارت میں پاکستان کا کردار بڑھانے کے لیے نقل و حمل کی پالیسی وضع کی جا رہی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجاہد اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حامی و ناصر.